نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سورۃ اعراف رب تعالیٰ کی ایک بہت اہم نصیحت ہے. اس نصیحت میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام اور اس کے بعد پھر پوری کی پوری قیامت تک آنے والی امت ہے. وہ نصیحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں میں اپنے لیے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو صرف ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. میرے بھائیو، اس آیت میں دیگر مسائل کے ساتھ ایک اہم ترین نقطہ ہے جس کی وضاحت کرنی ہے مجھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حق کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک وہ کون ہے. تمہیداً اس نقطے کو سمجھیے کہ جب سے رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے رب تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. میرے بھائیوں، مشاہدات میں یہ بات آئی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں ہر مہینے کے ساتھ خود ساختہ یا تو خوشیاں منسلک ہیں یا غم منسوب ہیں. میرے بھائیوں، مثلا ماہ محرم، اس کو غم کا مہینہ، ماتم کا مہینہ، سبیلوں کا مہینہ قرار دیا گیا، جبکہ اس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، ماہ سفر ہے،
اس کو میرے بھائیوں ہم نے نحوست والا مہینہ قرار دیا، نقصان والا مہینہ قرار دیا۔ ماہ شعبان کو ہم نے برات والا مہینہ قرار دے دیا۔ ماہ رجب کو ہم نے کھانے پینے اور دعوت و طعام کی دعوتوں میں میرے بھائیوں اس کو ہم نے منسوخ کر دیا۔ ماہ صفر جو کہ 2-3 دنوں کے بعد شروع ہونے والا حرمت والے مہینوں کے بعد یہ پہلا مہینہ، اس مہینے کو نحوست والا مہینہ قرار دیا گیا، غم اور پریشانیوں والا مہینہ قرار دیا گیا۔ میرے بھائیوں جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا ان سے سوال ہے، خوشی اور غمی، نفع اور نقصان، امیری اور غریبی کسی بندے کو اگر ملتی ہے تو اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے بھائیوں کسی بندے کے پاس نہیں، یقیناً یہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس چیز کا خالق اور مالک ہے، خوشی کا بھی، غمی کا بھی، نفع کا بھی، نقصان کا بھی، امیری کا بھی، غریبی کا بھی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی میرے بھائیوں تکلیف، دکھ، تکلیف اگر کسی کو پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اور اگر میرے بھائیوں کسی کو کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری، مصیبت آتی ہے تو میرے بھائیوں اس کو غور فکر سوچنا چاہیے، وہ دیکھے یہ بیماری مجھے کیوں آئی، دکھ تکلیف کیوں آیا، اس کو جائزہ لینا چاہیے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں جو بھی کوئی تکلیف، مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، حالانکہ بہت سی چیزوں کو وہ درگزر کر جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرے بھائیوں ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرتے، کہاں کہاں ہم سے نافرمانیاں ہوئیں، ان نافرمانیوں کے اوپر توبہ استغفار کرتے، اور جن نافرمانیوں کے اوپر رب تعالیٰ نے ہم سے درگزری کی ہے اس کی درگزری پر اس رب تعالیٰ کا شکر گزاری کرتے، اس کا شکر کرتے اور پھر بھی توبہ استغفار کو اختیار کرتے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے، الٹ نظر آتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی دکھ، تکلیف، خوشی اور غمی آتی ہے تو وہ حقیقی خالق و مالک کو چھوڑ کر غیروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ کسی کو اس نے داتا بنا لیا، کسی کو اس نے غریب نواز بنا لیا، کسی کو اس نے مشکل کشا بنا لیا، کسی کو اس نے کشتی پار لگانے والا بنا لیا، کسی کو دلوں کی مرادیں پوری کرنے والا بنا لیا، کسی کو بیٹے تو کسی کو بیٹیاں دینے والا اس نے مقرر کر لیا، کسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ بیٹھا۔ اور میرے بھائیوں آگے چلیے، چاند کی 11 تاریخ کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر اگر کسی نے کوئی کھیر یا دودھ اس کی بنی ہوئی اشیاء شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نہ دی تو اس کی بھینسیں، گائیں دودھ دینا بند کر دیتی ہیں، یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ بیان ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ماہ سفر کو بھی بنایا۔ اس سفر کے مہینے سے میرے بھائیوں ہم نے کیا امیدیں لگائیں؟ یہ مہینہ منحوس ہے، خیر و بھلائیوں سے خالی ہے، جبکہ دیگر مہینوں کی طرح ماہ سفر کو بھی رب تعالیٰ نے تخلیق کیا، بنایا، اور اس مہینے میں اگر کسی کو کوئی خیر و بھلائی پہنچتی ہے، شر اور پریشانی تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نقصان دینا چاہے، کسی بھی دن، کسی بھی مہینے، پوری دنیا مل کر اسے نفع نہیں دے سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی فائدہ دینا چاہے کسی بھی دن میں، کسی بھی مہینے میں، پوری دنیا مل کر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
فهو على كل شيء قدير۔ ایک رب تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے ساتھ امیدیں وابستہ کرنا یہ عقیدے کی بیماری ہے، اور عقیدے کی بیماریوں کا علاج نبی علیہ السلام بتا گئے ہمیں، اپنی امت کو عقیدے کی بیماریوں کا علاج بتا گئے۔ کیا علاج بتایا؟ لا عدو ولا طیارت ولا ہم ولا سفر۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، نبی علیہ السلام دینوں کی بیماریاں، عقیدے کی بیماریوں کا علاج بتا گئے۔ لا عدوا کیا مطلب ہے اس کا؟ نفع نقصان کے حوالے سے آپ نے جو پہلی بیماری کا علاج بتایا، اس کا مطلب ہے کوئی بیماری لا عدوا، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہے۔ کسی بھی بیماری میں اتنی جرت نہیں، اختیار نہیں وہ کسی کو جا کر خود بخود جا کر لگ جائے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے حیوان ہو، کسی یہ بیماری کے اندر اتنی جرت نہیں، اختیار نہیں ہے۔ وبائی امراض میرے بھائیوں آتے رہتے ہیں، کتنے ہی انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس کے باوجود ان بیماریوں کو جن کے لیے حکم ہوتا ہے انہی کو وہ پکڑتی ہیں، دوسرے کے وہ قریب بھی نہیں جاتی۔ اگر بیماریوں کے اختیار ہوتا، کوئی ڈاکٹر میرے بھائیوں کسی مریض کا ڈر اور خوف کی وجہ سے علاج نہ کرتا، اور جو علاج کرتا تو وہ خود صحت مند نہ رہتا، بیماریوں کے اندر گھر جاتا۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اپنی بیماری میں میرے بھائیوں اگر کوئی بیمار ہو جاتا، وہ بیمار اپنی بیماری کے غم میں میرے بھائیوں مر جاتا، کوئی اس کا علاج نہ کرتا، کوئی اس کی بیمار پرسی کے لیے نہ جاتا۔ جبکہ میرے بھائیوں بیمار پرسی، بیمار کی اس کی تیمارداری کے لیے جانا، اس کی خبرگیری کے لیے جانا اتنا بڑا اجر ہے۔ آج ہم نے اس عمل کو معمولی سمجھ رکھا ہے، اس کو اہمیت نہیں دی، اس کو نظر انداز کر دیا، اس لیے نظر انداز کیا کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ پکڑ لے، ہمیں نہ پکڑ لے، ہمیں نہ یہ بیماری لگ جائے، یا پھر ہمارے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے، ہماری زندگی اتنی مصروف ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، وہ جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ جنت کے میووں میں، جنت کے باغوں میں چلتا ہے، اور جب وہ بیٹھتا ہے جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر صبح کا وقت ہو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کے مقرب فرشتے یہ کیا دعائیں اس شخص کے لیے کرتے ہیں؟ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں استغفار کرتے ہیں۔ نفع اور نقصان کے حوالے سے نبی علیہ السلام جو دوسری بات جو فرمائی ولا طیارہ، اس سے مراد پرندوں سے بدشگونی لینا ہے، جو کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ قبل علیہ السلام مشرکین پرندوں کے ذریعے سے بدشگونی لیتے، ان کے ذریعے سے فال نکالتے، پرندے کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب جاتا اپنے کام کو سر انجام دے لیتے، اور اگر وہ بائیں جانب جاتا تو اس سے نحوست لیتے، اسے منحوس سمجھتے ہوئے کام کو ترک کرتے۔ جبکہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے بھی بدشگونی کی وجہ سے کسی کام کو ترک کیا گویا اس نے شرک کیا۔ میرے بھائیو کسی چیز سے بدشگونی لینا قبل علیہ السلام یہ عقیدہ تو پایا جاتا تھا، لیکن یہ عقیدہ امت کے اندر آج بھی زندہ ہے۔ لوگ بدشگونی لیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کالی بلی راستہ کاٹ دے اس سے بدشگونی لیتے ہوئے واپس گھر کو لوٹ جاتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے اگر کوئی گھر کا فرد پیچھے سے آواز دے دے اسے منحوس سمجھتے ہیں، اس سے بدشگونی لے لیتے ہیں۔ رات کو گھروں کے اندر جھاڑ پونچھ کرنے سے بدشگونی لیتے ہیں۔ گاڑی خریدیں گے یا اس کو نہیں خریدیں گے یا اس کو پرانی خریدیں گے تو اس کے آگے ایک جوتا لٹکا دیں گے تاکہ یہ نظر بد سے بچی رہے۔ اسی طرح نیا گھر بنائیں گے، خریدیں گے، اس کی چھت کے اوپر ہنڈیاں الٹی رکھ دیں گے تاکہ نظر بد سے بچی رہے۔ شادی کرنے والا گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اگر نکلے گا تو ہاتھ کے اندر کوئی لوہے کی چیز لے کر نکلے گا، یہ اس سے بدشگونی لیتا ہے۔ میرے بھائیو بدشگونی لینا توکل کے خلاف ہے، بدشگونی بندے کے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔
ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کے دل میں بدشگونی کا وہم آ جائے تو اس کا علاج کیا بتایا گیا؟ اس کا علاج توکل ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بھائیوں سوال کیا نبی علیہ السلام سے، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی نہ کوئی وہم کا شکار ہو ہی جاتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا علاج اس کا بتایا؟ آپ نے فرمایا جب بندہ توکل کرتا ہے تو اس کی برکت کی وجہ سے جو اس کے دل کے اندر وہم آیا تھا وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ توکل کی برکات جاننا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 ایسے افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان کی صفات کیا ہوگی؟ وہ بدشگونی لینے والے نہیں ہوں گے، منتر سے، جھاڑ پھونک سے اور داغ لگانے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، بلکہ وہ اللہ کے اوپر توکل رکھنے والے ہوں گے۔ توکل کی یہ برکات ہے، انسان بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں، نفع اور نقصان کے حوالے سے نبی علیہ السلام جو تیسری بات فرمائی، ولا حامہ، ولا حامہ سے کیا مراد ہے میرے بھائیوں؟ اس سے مراد الو سے بدشگونی لینا۔ الو اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ قبل از اسلام لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر الو ان کے گھروں پر آ کر بیٹھتا بولتا تو لوگ سمجھتے کہ اس گھر میں کوئی نحوست آنے والی ہے، اور نحوست بھی کس قسم کی؟ یا تو اس گھر کا کوئی شخص قتل ہونے والا ہے یا پھر کہیں دور دراز علاقے میں قتل ہو چکا ہے۔ اس طرح کا ملتا جلتا عقیدہ میرے بھائیوں آج بھی امت کے اندر موجود ہے، بس شکل اس کے اندر تبدیل ہے۔ مثلا گھر کی چھت کے اوپر، دیوار کے اوپر کوا آ کر بیٹھ جائے اور بولے تو کیا تصور کیا جاتا ہے ہمارے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ آج میرے بھائیوں ہم نے کوے کو پیغام رسال سمجھ لیا، جبکہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 5 جانور ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں بھی مار ڈالے، قتل کر ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ 5 جانور کون سے ہیں؟ یہ بچھو ہے، یہ چوہیا ہے، یہ کاٹ لینے والا کتا ہے، یہ کوا ہے، یہ چیل ہے۔ لیکن آج ہمارا طرز زندگی کیسا ہے؟ بچھو کے خرید و فروخت کا ہم نے بزنس بنا لیا، چوہوں کے ہم نے فارم بنا لیے، چیل کو ہم نے میرے بھائیوں کھانے پلانے سے ہماری بلائیں دور ہوتی ہیں یہ عقیدہ بنایا، کوے کو ہم نے اپنی پہچان بنا لیا۔ میرے بھائی ایسے لوگ ہیں جو اکثر لوگ جہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے جس کو کہا ہی بابا کاما والی سرکار کہا جاتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ یہ 5 جانور ایسے ہیں حالت حرام کے اندر بھی ان کو قتل کر دو تم کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ جن جانوروں کو مار دینے کا حکم ہے ان جانوروں سے ہماری وابستگیاں ہیں، ہماری پہچان میرے بھائیوں بن چکی ہے۔ ولا حامہ، اس کی دوسری شکل کیا ہے؟ فوت شدگان جو ہیں لوگ، ان کی روحیں جو گناہ گار روحیں ہیں وہ اپنے پیارے اپنے عزیز و کاروں کے گھروں کو آتی ہیں، وہ اس چیز کی خواہش مند ہوتی ہیں، خواہش رکھتی ہیں، آرزو رکھتی ہیں کہ ان کے اطمینان کے لیے، ان کی قلب سکون کے لیے کچھ ان کے لیے کیا جائے، لوگوں کو کھلایا پلایا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائے۔ میرے بھائیوں ان کی طرف سے لوگوں کو کھلایا جائے، ان کے لیے اجر و ثواب کا بندوبست کیا جائے۔ یہ عقیدہ اسلام سے پہلے بھی تھا، آج بھی موجود ہے۔ لوگ جمعرات کے دن
کھانے پینے کی اشیاء لوگوں کے اندر پکا کر یا پکی پکائی لا کر تقسیم کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے فوت شدگان جو لوگ ہیں ان کی روحیں جمعرات کو ہمارے گھروں میں آتی ہیں، اور ہمارے اس عمل کی وجہ سے ان کی روحوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ شریعت نے روحوں کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ روحیں دو قسم کی ہیں، دو قسم کے ٹھکانے، دو قسم کی روحیں۔ ایک ٹھکانہ مقام علیین ہے جو نیک روحوں کا ٹھکانہ ہے، دوسرا مقام سجین ہے جو کہ بد روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ نیک روحیں علیین سے آنا نہیں چاہتی، جنت کی نعمتیں جو ان کو ملتی ہیں اس دنیا کی مشکلات میں وہ آنا نہیں چاہتی نعمتوں اور آسائشوں کی وجہ سے، اور بری روحیں سجین میں میرے بھائیوں رہنا نہیں چاہتی عذاب اور تکلیف کی وجہ سے۔ لیکن سجین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرب اپنے بندے، اپنے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں رہا مسئلہ ثواب کا، فوت شدگان جو فوت ہو چکے ان کے لیے ایصال ثواب کا جو طریقہ وہ شریعت نے ہمیں بتا دیا۔ 3 اعمال ایسے ہیں جو فوت شدگان کو ایصال ثواب کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ نیک اولاد ہے، وہ نیک عمل کرتی ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ صدقہ جاریہ ایسا کوئی عمل بندہ کر جائے، مدرسہ بنا دے، مسجد بنا دے، کنواں لگا دے، اس کا جو لوگ فائدہ حاصل کریں گے اس کو پیچھے سے صدقہ جاریہ ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ ایسا علم دنیا کے اوپر چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، یہ علم بھی اس کو میرے بھائیو ثواب کا اس کے لیے سبب بنے۔ نفع نقصان کے حوالے سے چوتھی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرمائی وہ ہمارے موضوع کے حوالے سے ماہ سفر ہے۔ ولا سفر، سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یعنی ماہ سفر کو منحوس سمجھنا غلط ہے، کیونکہ ماہ سفر رب تعالیٰ کا بنائے ہوئے مہینوں میں سے ایک مہینہ، لیکن مشرکین کا عقیدہ کیا تھا؟ ماہ سفر منحوس ہے، وہ اس لیے کہ حرمت والے مہینے جو 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینوں کے بعد چوتھا مہینہ پہلے ماہ سفر کا آتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر اللہ نے ایک نصیحت کی تھی کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، قتل و غارت نہیں کرنی۔ یہ مشرکین اپنے آپ کو اس کام سے روک لیتے تھے۔ جب پہلا مہینہ ماہ سفر آتا وہ اپنے اصل کام کی طرف جب لوٹتے، لڑائی جھگڑے کی طرف، لوٹ مار کی طرف، لوگوں کے گھروں کو برباد کرنا، لوگوں کو قتل کرنا۔ جب ان کے اپنے گھر لوٹتے، اپنے عزیزوں کا قتل ہوتے، مرتے، تو یہ اس بات کو منحوس سمجھتے کہ یہ جو مہینہ آیا ہے ماہ سفر یہ منحوس ہے۔ کام ان کے اپنے غلط ہیں، غلط کاموں سے خود باز نہیں آتے اور نسبت کرتے ہیں ماہ سفر یہ نحوست والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کا ملتا جلتا عقیدہ آج بھی موجود ہے، لیکن میرے بھائیو شکل تبدیل ہے۔ پورے کے پورے ہفتے کے دنوں کو میرے بھائیو ہم نے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اس کو منسوب کر رکھا ہے۔ سوموار کا دن، پیر کے دن کو ہم نے پیروں فقیروں کے نام منسوب کر دیا۔ منگل کے دن کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ دن بہت بھاری ہے، اس میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ بدھ کے دن کو ہم نے کہہ دیا کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے کا ارادہ ہو بدھ کے دن کرو۔ جمعرات کے دن کو ہم نے کہہ دیا یہ روحوں کے ساتھ، اس کو ہم نے منسوب کیا کہ یہ روحوں کو آنے کا دن ہے، اس لیے گھروں کے اندر کھانے پلانے کا بندوبست کر کے اس کو تقسیم کیا جائے۔ یہ جمعرات کے دن کو ہم نے منسوب کر رکھا۔ دن بھی اللہ نے بنائے، مہینے بھی اللہ نے بنائے، نفع کا مالک بھی اللہ، نقصان کا مالک بھی اللہ۔ تو میرے بھائیو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے مہینوں کے ساتھ اپنی وابستگیاں کی، ہم نے دنوں کے ساتھ اپنی وابستگیاں اختیار کی کہ دن بھی نفع کے مالک ہیں، نقصان بھی مالک ہے، مہینے بھی نفع کے مالک ہیں، مہینے بھی نقصان کے مالک ہیں۔ حتیٰ کہ میرے بھائیو پتھروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کے اوپر فلاں پتھر پہن لیا جائے تو یہ کسی کے فلاں نام کے ساتھ فلاں جو پتھر ہے وہ میچ کرتا ہے اس کو فائدہ دے گا، فلاں پتھر فلاں کے ساتھ میچ نہیں کرتا وہ پہنے گا اس کو نقصان دے گا۔ کہاں گئی میرے بھائیو قرآن کی آیت؟ کہاں گیا اللہ کا حکم کہ نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو
یہ عقیدہ بناؤ کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں، یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام قدرت ہے جسے انسان اپنے اوقات، سال، مہینے، دن میرے بھائیوں متعین کرتا ہے۔ ہر طرح کی خیر و بھلائی اللہ کی طرف سے ہے، ہر قسم کی آزمائش وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آخری بات، نفع نقصان کا مالک ایک رب تعالیٰ ہے، وہ کسی کو نقصان دینا چاہے یا پھر کسی کو نفع دینا چاہے یا پھر کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں، نہ وہ کسی کی محبت میں میرے بھائیوں وہ مجبور ہے، نہ وہ کسی کے دباؤ کی وجہ سے مجبور ہے۔ اور میرے بھائیوں کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال منحوس نہیں، کسی بھی چیز میں نحوست نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما گئے کہ نحوست اگر کسی چیز میں ہوتی تو 3 چیزوں کے اندر ہوتی۔ وہ 3 چیزوں کا نبی علیہ السلام نشاندہی کر کے وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ایک گھر ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک عورت ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں کے اندر ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما گئے کہ کسی چیز کے اندر نحوست نہیں، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے برعکس نحوست، منحوس، بدشگونی یہ ایک ہی چیز ہے، نام مختلف ہیں۔ اس کے برعکس توکل ہے، توکل اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے۔ جس شخص نے بھی توکل کو اختیار کیا میرے بھائیوں، 70,000 وہ لوگ نبی علیہ السلام کی امت کے بغیر حساب و کتاب حاضری ہوگی، جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ اللہ اکبر۔ قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم احكم علم الجهاد اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون